ہم یہ کیسز کرتے ہیں تو ہمیں ہر پریس ریلیز میں یہ کہتے ہیں گستاخ کے وکیل. خدارا مبینہ کا تو الفاظ استعمال کر لو. کل کو کوئی جذباتی ہو کے ہمارے خلاف کچھ کر دے, ہم اپنی پروفیشنل ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے حق میں کیس لڑ رہے ہیں, جیسے آپ لڑ رہی ہیں اور لوگ بھی لڑ رہے ہیں, ان کو این جی او کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے, کہ فنڈنگ ہوتی ہے, باعث پیسے ملتی ہے, تو آپ کو کتنے پیسے ملے؟ جو یہ تہمت لگا رہے ہیں ان کی آرگنائزیشن ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس نکالے, ہم بھی حاضر ہیں. ان سب کے انڈیویجول بینک اکاؤنٹس نکالے, ان سب کے ایزی پیسہ اکاؤنٹس نکالے. ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کے اکاؤنٹ ہے نہیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کانٹینٹ بنایا کس نے ہے, یہ کانٹینٹ آیا کہاں سے ہے؟ سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ سوال پوچھے, جب بیل انہوں نے گرانٹ کی, تو دوسری پارٹی نے اتنی خطرناک کیمپین شروع کی ان ججز کے خلاف. اور جن فیملیز کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں, جو 100 سے زیادہ پٹیشنرز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور کہانیاں سنیں تو ایگزیکٹلی the سیم کہانیاں ہیں. سب کو کسی ایمان نامی لڑکی کے ذریعے ٹریپ کیا جاتا ہے. کسی کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کو نوکری دے دیں گے, کہ میں کہیں گوگل میں کام کرتی ہوں, میں کہیں ادھر کام کرتی ہوں, ادھر آ جاؤ, میں اسپین. اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ, میں اس پہ ایویڈنس میں آؤں گی کہ اسپین کا جو نمبر ہے وہ کس کا نمبر ہے اور کون انہیں ہنی ٹریپ کر رہا ہے. اگر آپ یہ تمام ایف آئی آرز دیکھیں گے, ان 400 ایف آئی آرز میں تمام مدعی وہی 25 سے 30 لوگ ہیں, اور ان کے نام بھی میں آگے بتا سکتی ہوں. اچھا, یہ 25 سے 30 لوگوں کا گروپ اتنا مضبوط ہے کہ وہ عدالت کو بھی پریشرائز کر رہا ہے, وہ ایف آئی اے کو بھی پریشرائز کر رہا ہے, وکلا کو بھی پریشرائز کر رہا ہے, کیا وہ اتنے مضبوط ہیں؟ یہ تو اسپیشل برانچ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایف آئی اے میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے ساتھ کلوژن میں کام کر رہی ہے. تو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ اسپیشل برانچ پنجاب کی رپورٹ کے الفاظ ہیں. انٹرسٹنگلی ان مدعیوں نے کبھی یہ مٹیریل سوشل میڈیا پر رپورٹ نہیں کیا. انٹرسٹنگلی یہ مدعی اپنی کراس ایگزامینیشن جرا میں ایڈمٹ کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خود ان گروپس کا حصہ تھے. 5 6 7 مہینے تک ہم یہ کانٹینٹ دیکھتے گئے. تو میرے لیے تو یہ انتھنکیبل سی چیز ہے. اگر مجھے اس طرح کوئی ایڈ کرے یا میں یہ چیز دیکھوں, میں تو گروپ سے ایگزٹ کر جاؤں گی یا رپورٹ کر دوں گی. پھر ان کا کنیکشن کیا ہے کہ ملزمان اس گروپ میں ہوتے ہیں اور یہ مدعی گروپ میں ہوتے ہیں, اور کوئی اس گروپ میں نہیں ہوتا. اور کہ پھر بہت سے ایسے نمبرز ہوتے ہیں جن کی کبھی تحقیقات نہیں ہوتی. یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں مواد, یہ دیکھیں مواد, اور لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ مواد دیکھ کر انہیں سزا نہیں دیتے پھر قانون ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. اور یہ بات ان کے وکلا عدالت میں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو, اگر وہ نہ ہو, ہم تو پرامن ہیں, لیکن اگر ان کی سزائیں نہ ہو تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. قانون کیا اتنا کمزور ہے کہ ایسی باتوں پہ ڈر جاتا ہے؟ ایک کیس بہت پہلے ہوا تھا سلامت مسیح کا. وہ ایک 13 سال کا بچہ تھا جو جاہل تھا, ان پڑھ تھا, اور اسے ایک ٹرائل کورٹ نے سزا دی تھی بلاسفیمی کے اوفینس میں. وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس گیا تو لاہور ہائی کورٹ نے پہلا سوال پوچھا کہ ٹرائل کورٹ نے یہ دیکھا نہیں کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا, لکھ نہیں سکتا, تو اس پر یہ الزام کیسے لگا دیا اور اس بچے کو بری کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اس جج صاحب کو ان کے چیمبر میں کوئی 20 گولیاں ماری گئی. یہ انوائرمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان میں. آج جو آپ یہ انوائرمنٹ یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. جسٹس اقبال کروڑوں کے خلاف جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہے, یہ کیا لوگوں کو انسائٹ نہیں کرے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں؟ جس دن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پروسیڈنگز ہو رہی تھی, یہ جو گروپ ہے بلاسفیمی بزنس گروپ, جسے اسپیشل برانچ بلاسفیمی بزنس گروپ کہتی ہے, وہ سارے مولوی لے کر ادھر آ گئے. اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ پریشر کریں. اب آپ دیکھیں جو ادھر اسلام آباد میں مجوکا صاحب کی عدالت میں یہ کیسز چل رہے ہیں, کتنی انفیئر بات ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ اپنی ٹرائلز نہیں دیکھ پا رہے, وہ اپنی ٹرائل سن نہیں پا رہے, اپنے ٹرائل کا حصہ نہیں بن پا رہے, کیونکہ انہوں نے اس طرح کا انوائرمنٹ بنا دیا ہے جج اور کورٹ اور فیملیز پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ کوئی آئے گا تو ہم ماریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں NN پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے بے باک خیالات, انسانی حقوق کے لیے جدوجہد اور قانون کی پاسداری کے لیے پہچانی جاتی ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں ایمان مزاری, جو ایک معروف وکیل, انسانی حقوق کی کارکن اور سیاسی تجزیہ کار کے طور پر جانی جاتی ہیں. وہ سماجی انصاف, انسانی حقوق اور آزادی اظہار جیسے موضوعات پر کھل کر بات کرتی ہیں اور ان کی آواز کو سنا جاتا ہے. عملی طور پر ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں بھی رہتی ہیں. آج ان سے گفتگو کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے
اور ان کی جو لائف گزر رہی ہے اس حوالے سے. تو بہت بہت شکریہ میم. پہلے تو آپ کا آپ نے وقت دیا. تھینک یو. سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے آپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور آپ کی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی. میں اسلام آباد میں ہی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اپنی ساری جو اسکولنگ تھی اسلام آباد میں ہی ہیڈ اسٹارٹ اسکول سے کی. اور پھر میں نے اپنے انڈر گریڈ کے لیے لاء میں LLB وہ میں نے ایڈنبرا یونیورسٹی سے کیا. پھر میں پاکستان واپس آئی. میں نے ادھر کام کیا ڈفرینٹ لاء فرمز میں اور ڈفرینٹ ریسرچ سوسائٹیز میں. اور پھر میں نے اپنا ماسٹرز کیا LLM یونیورسٹی آف وینا سے. اور پھر میں نے UN میں انٹرنشپ کی, لنڈن میں ایک انٹرنشپ کی, اور پھر میں پاکستان واپس آئی اور میں نے فارملی اپنا لیگل کیریئر انڈیپینڈنٹلی اسٹارٹ کیا. اچھا, یہ جو آپ نے قانون کا شعبہ اختیار کیا تھا, یہ آپ نے بچپن سے آپ کا کوئی شوق تھا یا آپ نے, بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بچے بچپن میں سوچتے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, لیکن وہ بن نہیں سکتے, حادثاتی طور پہ کسی اور شعبے میں چلے جاتے ہیں, تو کیا آپ کا یہ شوق تھا یا؟ آئی تھنک بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بچپن میں بننا چاہتے ہیں. لائک جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے شوق تھا ایک SSG کمانڈو بننے کا. تو اور اس طرح جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں ڈفرینٹ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں نے جب اپنی ڈگری کے لیے اپلائی کیا تھا تو میں نے لاء اینڈ پالیٹکس کے کورس کے لیے اپلائی کیا تھا, اور اس وقت میں پالیٹکس میں جس طرح آج بھی ایز این آبزرور بہت انٹرسٹیڈ ہوں. لیکن پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں فارملی اسی کریئر پاتھ کو فالو کرنا چاہتی ہوں لاء میں, چاہے وہ اکیڈیمیا میں ہو یا چاہے وہ لٹیگیشن میں ہو. وہ ایک فیصلہ تھا جو میں نے کام کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں لٹیگیشن میں ہی رہنا چاہتی ہوں. اچھا, جو آپ کی والدہ ہیں شری مظاہرہ صاحبہ, ان کا اثر رہا آپ کی شخصیت پر سیاست کے اعتبار سے؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی آپ کے پیرنٹس کا, آپ کی ہوم انوائرمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے آپ کے کیریکٹر پر, آپ کی اپ برنگنگ پر. اور جو بھی آج میں ہوں میں اپنی پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں, ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے ہوں, کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے پش نہیں کیا کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں یا آپ یہ کرو. ہمیشہ مجھے یہ آزادی دی گئی تھی کہ میں خود اپنے لائف کو شیپ کروں, اپنے فیصلے خود کر لوں اس میں. اچھا, آپ نے جو انسانی حقوق کے لیے کام کیے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, جو گمشدہ لوگ کہہ سکتے ہیں جبری طور پہ یا ایسے ہی, تو انسانی حقوق کے لیے آپ نے کام کا سلسلہ کب سے شروع کیا, یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ آئی تھنک میرا انٹرسٹ یا میری اس پہ رائٹنگ پہلے سے تھی. میں آرٹیکلز لکھتی تھی, TV پر آتی تھی, پروٹیسٹ میں جاتی تھی, چاہے وہ اس وقت لائرز موومنٹ میں بھی. میں بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے یاد ہے میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی ادھر. تو آئی تھنک کہ یہ لائک ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے, بٹ میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے ہیومن رائٹس میں ہی رہا ہے. اور آئی تھنک جب میں واپس آئی تھی لائک 2017-18 میں, اس وقت میں نے کیونکہ لٹیگیشن والی اپنی پریکٹس ہیومن رائٹ سینٹرک شروع کی تھی, تو وہ آئی تھنک ایک مارکڈ پوائنٹ ہوگا جب سے یہ ہوا تھا. اچھا, کچھ سوال ہمارے رینڈملی ہوں گے, کچھ گھوم کے واپس آئیں گے. تو سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کی جو وکالت ہے جس پہ آپ پاپولر, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں سے زیادہ پاپولر ہیں آپ, تو اس میں کوئی ایسا کیس جو آپ کے لیے بہت سخت قسم کا رہا آپ کی لائف میں, وہ کون سا کیس ایسا تھا جس کو آپ نے چیلنج سمجھا؟ آئی تھنک چیلنج ان ٹرمز میں کہ جب آپ لٹیگیشن انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. آپ کو آج بھی بہت دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ, میں نے سب کچھ سیکھنا ہے, کچھ نہیں آتا. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ لٹیگیشن میں جاتے ہو اکیلے, تو بہت سی چیزیں آپ کو بہت جلدی اکیلے سیکھنی پڑتی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ ان ٹرمز آف کہ کن کیسز نے مجھے بہت ڈیپلی امپیکٹ کیا ہے یا جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں یا جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا یہ کام کرنے کے لیے, وہ سارے وہ کیسز ہیں مسنگ پرسنس کے. چاہے وہ مدثر نارو کا کیس ہو جو 2018 میں جبراً لاپتہ ہوئے تھے, چاہے وہ 1-2 بھائیوں کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بھی وہ زیر سماعت ہے, زاہد اور صادق امین, جنہیں راول پنڈی سے آپ سوچیں ایک گھر سے 2 لوگوں کو ون آفٹر دی ادر جبراً لاپتہ کیا تھا. اس طرح راشد حسین کا کیس ہے, عتیق الرحمان کا. اتنا ٹائم نہیں ہوگا جتنے میں کیسز کے نام آپ کو بتا سکتی ہوں اور لوگوں کے نام بتا سکتی ہوں. اسٹوڈنٹس ہیں, بلوچ اسٹوڈنٹس, ان کی جو پرٹیکولر پلائٹ ہے اس سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں. سو آئی تھنک جو یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا ایشو ہے, اس پر مجھے فیل ہوتا ہے
کہ یہ میں جس وجہ سے کرتی ہوں یا جو میری موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ فیملیز کو ٹروتھ پتہ چلے اور فیملیز کو انصاف ملے. اور انصاف ایک آپ کہہ دیں ایک ایمبیگیوس ٹرم ہے اس کانٹیکس میں, کیونکہ جس بندے کا پیارا لاپتہ ہوتا ہے اسے آپ کبھی انصاف دے نہیں سکتے. سو یہ جو ایک ایڈیکویٹ ریکمپینس ہو نہیں سکتی اس چیز کی, تو آپ اس سے بھی بہت افیکٹ ہوتے ہو کہ یہ ایک شریڈ ہے, یہ ایک ڈرامہ اور سرکس ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی عدالتوں میں جاتے ہیں, بحث کرتے ہیں, لیکن جو فیملیز ہوتی ہیں ان کا جو گریونس ہوتا ہے وہ انریزالو رہتا ہے بہت سے کیسز میں. اچھا, جو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال ہے, آپ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ جو ابھی اس وقت موجود ہیں؟ دیکھیں وہی سچویشن تو ان دیٹ سینس وہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب اور اسلام آباد میں شاید اب آگاہی آئی ہے کہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں کیا ہوتا تھا جب ادھر پہلے ڈینائل ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں رہا, یہ سب کچھ پروپیگینڈا ہے. اور اس وقت آسمہ جہانگیر کہتی تھی کہ جب جبری گمشدگیاں آئیں گی پنجاب میں تو پھر پتہ چلے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور اب پتہ چل رہا ہے لوگوں کو. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جب تک ہم خود کسی چیز سے گزرتے نہیں ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا. تکلیف وہی ہے جو ہم پہ گزر رہی ہے, دوسرے کی تکلیف تو تکلیف نہیں. بالکل. تو یہ جو کچھ مسئلے ہیں جو جب سے آپ کہہ دیں کہ ہم وار آف ٹیرر میں انوالو ہوئے ہیں, اور یہ پورا ہماری یو ایس سے بھی الائنس تھی, اور اب جو یہ سارا پروسیس چل رہا ہے اس میں جو لوگوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہ آج بھی ان ایڈریسڈ ریمین کرتی ہیں, ان کے لیے کوئی احتساب نہیں ہوا. اچھا, یہ جو خلاف ورزیاں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پر کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں اقدامات تو بہت سمپل ہیں, اور ہم اس پہ کوئی لمبی چوڑی بحث بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں, اگر میں جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو لے لوں تو اس میں ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں عدالتیں فیڈرل گورنمنٹ کو ٹائم دیتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کمیٹی بنا دی, آپ نے کمیشن بنا لیا, وزیر اعظم صاحب پیش ہو گئے, ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. اتنے سالوں سے یہ پریکٹس چلتی آ رہی ہے, آپ کو صرف نیت کی ضرورت ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے, یہ جو انسانیت کے خلاف جرم ہے اسے ہم نے روکنا ہوگا. اینڈ اٹس جسٹ دیٹ سمپل کہ آپ اسے روکیں. جو لوگ انٹرنمنٹ سینٹرز میں موجود ہیں جن کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, جن کے 10 سال 15 سال زندگی سے چلے گئے ہیں, وہ شاید اس مینٹل حالت میں بھی نہیں ہے کہ وہ آ کر بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان پر کیا کیا مظالم کیے ہیں, تو ان لوگوں کو چھوڑا جائے. جن لوگوں کے خلاف کوئی کرمنل کیس ہے وہ کیس بنایا جائے, عدالت میں پیش کیا جائے. یہ سب ریاست کے یہ ادارے ہیں, تو اگر ریاست کہہ رہی ہے ہم ان پر اعتبار نہیں کرتے, تو آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم بھی اعتبار نہ کریں ان اداروں پر؟ تو ابھی جو عدالت کا ذکر ہوا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ آزاد ہے, یا اس کے اوپر پریشرائز کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں عدلیہ آزاد تو بالکل نہیں ہے, اور آئی تھنک جو ابھی لوور کورٹس میں بھی ہو رہا ہے, اور جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد آزاد نہیں ہے یا پہلے بھی آزاد؟ پہلے بھی آزاد نہیں تھی, لیکن پہلے ایک آپ کہہ دیں کہ ریزسٹنس یا ایک ایڈہیرنس ٹو رول آف لا ہو رہی تھی کچھ عدالتوں سے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے وہ خط لکھا تھا, ان کو کیوں لکھنا پڑا تھا؟ کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ ان کے کام میں مداخلت کری تھی, اور جب مداخلت کری تھی تو ججز اپنے چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے جو یہ سارے خط میں بیان ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو انہوں نے خط لکھا اور پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی. یعنی کہ یہ ایک ڈائریکٹ اسالٹ ہے جو ایک ریمننٹ تھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, اس کے اوپر. اچھا, ابھی آپ کا جو ورک ہے وہ زیادہ تر جو ہے انسانی حقوق کے اوپر ہے, آپ ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ اس وجہ سے آپ پر دباؤ ہو, کوئی دھمکیاں وغیرہ ملی ہوں آپ کو؟ بالکل دھمکیاں ہوتی ہیں, جیل بھی جانا پڑا ہے, آگے بھی شاید جانا پڑے, اور بھی بہت تھریٹس ہوتی ہیں, لیکن ہم جو کام کرتے ہیں ہم اسے ایک مشن کے طور پر لیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت خطرات ہیں وہ کام کرنے کے لیے, لیکن ہم نے بھی کل آگے جواب دینا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں تھے کیا ہم نے جو ہمارے پاس صلاحیت تھی, جو ہمیں اللہ نے دیا تھا, کیا ہم نے اس کا استعمال کیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے مفادات کے لیے زندگی گزاری تھی, یا کیا ہم نے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی؟ تو آئی تھنک کہ ان تھریٹ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. جب موت کا وقت کسی کا بھی لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور جب آنا ہے سب کا آنا ہے, تو موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور جو ہمارا کاز ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ایک
ایک رائچس کاز ہے, یہ ایک پرنسپلڈ اور جسٹ کاز ہے. بالکل ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈبیٹ کر کے مسئلے کو سالو کرنا چاہیے, یہ مارنا مرنا جو ہے یہ تو بالکل. اچھا, ایز اے وکیل بہت سارے جو وکلاء ہیں وہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے پاپولر ہوتے ہیں, کوئی ایسے کیس ہوتے ہیں جس پہ وہ دلچسپی لیتے ہیں. تو اس طرح آپ کی دلچسپی کن کیسز میں زیادہ ہے کہ آپ ان کیس کو, فرض کریں 2 کیس آپ کو ملتے ہیں تو آپ ان میں سے پہلے کس کیس کو لیں گی؟ اس طرح کا کون سے کیس ایسے ہیں؟ آئی تھنک میرا آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ کیس آ جاتے ہیں اور میرا ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے, میں نہ نہیں کہہ سکتی. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے, مجھے دلی تکلیف ہوگی اگر میں کہوں گی کہ میں آپ کا کیس نہیں کر سکتی, یا اگر مجھے لگے کہ کسی کا بہت اسٹرانگ کیس ہے لیکن اور ہیومن رائٹس کیس ہے اور وہ کاؤنسل نہیں افورڈ کر سکتے, تو آپ کو ایک پرنسپل سٹانس لے کر یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں جب آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کیسز میں, اور بہت لوگوں کو شاید صرف لگتا ہے کہ میں صرف ہیومن رائٹس کے کیسز کرتی ہوں, میں صرف ہیومن رائٹس کے کیسز نہیں کرتی, میری اور بھی الحمدللہ پریکٹس ہے, تو وہ بھی کیسز ساتھ چلتے ہیں اور یہ بھی چلتے ہیں. بٹ ایک اوور آل جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ کہ آپ اپنی ایک میرے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ میری جو ریپوٹیشن ہے یا جو انٹیگریٹی ہے اس پہ یہ کویشچن میرے کانڈکٹ سے کبھی ارائز نہ ہو. ٹھیک. اچھا, کافی سارے تجزیے میں نے آپ کے دیکھے جو سیاست پر ہیں, تو کیا آپ کو کبھی پروگرام ہے سیاست میں آنے کا عملی طور پہ؟ بالکل بھی نہیں. مجھے سیاست میں لائک ایز این آبزرور بہت انٹرسٹ ہے. پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے, وکیل ہونے کی حیثیت سے, ایک خاتون کی کیپیسٹی میں مجھے بہت انٹرسٹ ہے پالیٹکس میں. اور کوئی بھی شخص جو کہے گا کہ ہم نہیں افیکٹ ہوتے وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ ہم افیکٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک کی پالیٹکس سے, دنیا کی پالیٹکس سے. لیکن میں کبھی ایک سیاستدان نہیں بننا چاہتی اور میں کبھی پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتی. مجھے اپنا پروفیشن بہت پسند ہے, مجھے اپنا جو یہ کام ہے اور یہ ٹریک ہے میں اس پہ ہی رہنا چاہتی ہوں. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتی اور خواتین بھی سیاست میں نہیں جانا چاہتی, اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا سیاست میں خواتین کے لیے مشکلات زیادہ ہیں یا چیلنجز زیادہ ہیں, یا اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے ہیں؟ میرا ریزن یہ نہیں ہے, کیونکہ آئی تھنک میں نے دیکھا ہے اپنی والدہ کو, انہوں نے بھی سیاست کی ہے. بہت سی فیمیل پولیٹیشنس کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں جو ایک میل ڈومینیٹڈ فیلڈ میں بہت مشکل حالات میں اپنی سیاست کرتی ہیں, اپنا نام بناتی ہیں, ایک ایسے معاشرے میں جہاں انہیں ہمیشہ کنفائن کیا جاتا ہے یا ان کی کیریکٹر اساسینیشن, کردار کشی کی جاتی ہے. تو میں تو ان لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں, اور میری یہ وجہ نہیں ہے, میری وجہ یہی ہے کہ مجھے یہ پروفیشن پسند ہے. زیادہ پسند ہے. اصل میں سیاست کے علاوہ بھی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ جیل جانا پڑ گیا, تو سیاست میں بھی بہت دفعہ جیل جانا پڑ جاتا ہے. بالکل, اور اس کام میں بھی جانا پڑتا ہے, تو جیل جانے سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آگے بھی جانا پڑے گا اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا, عدالت کا بھی ہم نے سنا دیکھا بھی ہے کہ عدالت آزاد نہیں ہے, آپ نے بھی بتایا. میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا میڈیا آزاد ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب یوٹیوب پر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں اتنے صحافی ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں, کیوں اب زیادہ جو اکثریت میں پاکستان میں لوگ ہیں جنہیں انٹرنیٹ ایکسیس ہے, جو کہ آج کل ویسے تو کسی کو نہیں ہے, لیکن جنہیں انٹرنیٹ ایکسیس ہے, جن کے پاس فونز ہیں, وہ لوگوں کو یوٹیوب پر سننا چاہتے ہیں, کیونکہ ادھر ایک انسینسرڈ گفتگو ہوتی ہے. ادھر جو یہ آپ کہہ دیں ریسٹرکشنز ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کو بالکل کنٹرول کیا گیا ہے, وہ نہیں ہے. ابھی جو پیکا کا قانون ہوا ہے اس میں تو وہ ہم جیسے بندوں کو بھی پکڑ رہے ہیں. بالکل, اور پکڑنے کی وہ کوشش کریں گے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا فینومینا ہے وہ اس سے نہیں کبھی اس طرح سے کیپچر کر سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا اپنے نیچر سے ہی جو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا, وہ اس کی طرح نہیں ہے, تو آپ اس طرح کا کنٹرول اس پہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. یہ بھی کہنا درست ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ کنٹرول ایکسرسائز, مطلب کہ جو آیا نا آرڈیننس, انہوں نے جو بل منظور کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ اب ہمارا جو چینل ہے ہمیں بھی اس کو رجسٹر کروانا پڑے گا. رجسٹر کروا کے پھر ان کے اختیار میں آئے گی ساری چیزیں, تو پھر اگر اس میں ہم کوئی اونچ نیچ کریں گے تو وہ ہمیں پکڑیں گے اس میں. اور یہی ایشو تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب 2015 میں یہ ڈیبیٹ پیکا کی چل رہی تھی پارلیمنٹ میں, تو اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ کے ڈیبیٹس پڑھیں تو سب کہہ رہے تھے جو وہ بل لا رہے تھے
کہ جی خواتین کی پروٹیکشن کے لیے، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے 2016 میں قانون آ گیا. اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کتنے بچوں اور عورتوں کے تحفظ کے لیے وہ قانون استعمال کیا گیا ہے، اور کتنے صحافیوں کے خلاف، وکلا کے خلاف، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. تو پھر ہم جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی پاکستان بار کونسل نے تشکیل دی اور ہم ان ایکشنز کو چیلنج کرتے تھے، تو سیکشن 20 پیکا کو بھی ایک حد تک اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا، جو کرمنل ڈیفیمیشن کے حد تک تھی، کیونکہ وہ مس یوز کی جاتی تھی. پھر پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس پی ٹی آئی کی حکومت لائی، وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہوگی. اللہ کا شکر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی. لیکن اب وہی چیز یہ کرنے کی کوشش کریں، اور آئی تھنک ایک حد تک سکسیسفلی کر چکے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ ایک ربر اسٹیمپ بن گیا ہے. لیکن انہیں اندازہ نہیں، یا شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ آپ نے اپنے کسی انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی نہیں چھوڑی، نہ عدلیہ کی، نہ پارلیمان کی، اور جو پیچھے سے محکمہ چلا رہا ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے. اچھا، اب ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے پاکستان میں، میں بھی کافی عرصے سے اس فیلڈ سے ہوں، کہ اب جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے، پھر اس کے بعد وکلا بھی سراپا احتجاج ہے، جو جن کے پاس ہم انصاف کے لیے جاتے ہیں ججز، وہ خود سراپا احتجاج ہیں. تو یہ معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، درست ایک بہت آسان حل ہے، دو انفیکٹ حل ہے، کہ ایک جو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور وہ کچھ ریڈ لائنز ڈرا کریں، ایک نیا مساق جمہوریت بنائیں، کچھ پیرامیٹر سیٹ کریں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن پر بالکل بھی ہمارا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی یہ. اور دوسری بات سب سے ضروری، کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں فنکشن کرنا ہے، اور کہ آئین کو ہمیں اس طرح مسخ نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو اکٹھے ہو کے ایک معاہدہ کرنا چاہیے، تو کرسی کی لالچ کے بغیر یہ ہو سکے گا؟ کرسی آ جائے، کل ان کے پاس نہیں ہوگی، کل وہ اسی جگہ میں ہوں گے. عمران خان صاحب آئے تھے جس وقت، تو اس وقت آرمی بہت اچھی تھی. نہیں تھی ان کا کانڈکٹ ان کے مطابق آرمی بہت اچھی تھی. جیسے ہی وہ ان کے کندھوں پر آئے تھے. اب نون لیگ والے بھی تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ہم آرمی کے ساتھ ہیں. بالکل، جو حکومت میں آنا چاہتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ ان کے کندھوں پر. اگر وہ اسی طرح ہی کسی نہ کسی کو لے کے آتے رہیں گے تو پھر تو میرے خیال میں اس طرح کا کوئی معاہدہ ہونے کا چانس نہیں ہوگا. تو یہی تو بات ہے کہ سیاستدان کب یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ جو ان کی اصل طاقت ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں، اس سارے سرکس کے باوجود جو 8 فروری کو کیا گیا تھا، پری الیکشن ریگنگ، ڈیورنگ الیکشن، پوسٹ الیکشن، لیکن پھر بھی عوام نے، میں اس مینڈیٹ کے چاہے میں اس سے اختلاف کروں یا میں اسے اگری کروں اس کے ساتھ، لیکن وہ مینڈیٹ عوام نے دیا. اور آپ کی تمام سپریشن کے بجائے آپ عوام کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکے. اور یہ ایک فیکٹ ہے پاکستان میں کہ جو سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آؤٹ پر ہوتی ہے انہیں پاپولر سپورٹ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون اس ملک کو چلا رہا ہے اور وہ کیوں چند لوگوں کے مفادات کے لیے اس طرح چلایا جا رہا ہے ملک. اور آپ نے دیکھ لیا ہے لوگ، آپ اگر ان ہیومن رائٹس ایشوز کو بھی سائڈ پہ کر دیں اور آپ اکنامک ایشوز کی بات کر لیں کہ ہماری جو اکانومی اس حال میں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیرلل اکانومی چل رہی ہے، اور اس پیرلل اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے قوانین چینج کیے جاتے ہیں، ہمارا آئین چینج کیا جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے ابھی جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، کہ یہ جو نوجوان ہیں ہمارے ملک کے، پاکستان میں 60% سے زیادہ نوجوان ہیں، تو کیا یہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میں نے جو چیزیں آبزرو کی ہیں، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، نون لیگ کی یا پیپل پارٹی کی، جس کی بھی ہے، انہوں نے نوجوانوں کو استعمال کیا ہے اور نوجوان اس چیز کو سمجھ نہیں سکے. جیسے ابھی دھرنے پی ٹی آئی کی طرف سے دھرنے ہوئے، نوجوان آتے رہے کہ عادت نہیں رہی. تو کیا نوجوانوں کو متحرک کرنے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کی بیس پہ یہ تبدیلی کی طرف جائیں؟ آئی تھنک کہ اس ملک کے نوجوان جو ہماری پریویس جنریشن ہے اس سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، انہیں اپنے رائٹس کی بھی زیادہ اویئرنیس ہے، اور انہیں بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون انہیں استعمال کر رہا ہے، کون نہیں استعمال کر رہا ہے. اور ابھی بھی جو یہ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہوا تھا، میرے لیے ضروری ہے یہ کہنا کہ جو لوگ ادھر آئے تھے وہ ایک
ایک اپنے اصول کے لیے آئے ہوئے تھے, اور بہت افسوسناک بات تھی لیڈرشپ نے انہیں ابینڈن کیا. لیکن کل کو اور لوگوں کو بھی, یوتھ کو بھی یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ریزسٹنس میں آبویسلی اس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن یوتھ کو, میں ادھر کریڈٹ دیتی ہوں پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ یوتھ کو موبلائز کیا, اور ان کا اویئرنیس کا لیول آئی تھنک میں جب امپریس ہوئی تھی الیکشن کے دوران تھا کہ ایسے انتخابی نشان ہی نہیں ہے. وہ ہم نے خود بھی دیکھا کہ کسی کو لوٹا ملا ہوا انتخابی نشان, کسی کو بینگن ملا ہوا ہے, اور سب کو پتا ہے, اور سب کو پتا ہے. تو پاکستانی عوام نے بہت آئی تھنک امپریس کیا ہے, اور بہت اپنی جو اپنا شعور ہے وہ دکھایا ہے سب کو, اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے پیچھے عمران خان کی جو سیاست تھی, اس پہ جب انہوں نے ایک بنایا تھا نوجوانوں کے لیے ٹائیگر فورس جو بنائی تھی, اس پہ بھی کافی انہوں نے ورک کیا تھا, کیونکہ اس کا طریقہ کار ہی یہی تھا کہ کوئی بھی کام کرے آپ گروپ میں شیئر کریں. پھر انہوں نے گروپنگ کر کے, یہ ایک اچھا اقدام تھا. اچھا, جو ہماری سیاست ہے اس میں سارے بزرگ ہی ہوتے ہیں, نوجوان نظر نہیں آتے, اور نوجوان تیار بھی نہیں ہو رہے, کسی طرح تیار نہیں ہو رہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یونینز بنی ہوئی ہوتی تھی, تنظیمیں ہوتی تھی کالجوں میں, اس کی پابندی لگا دی تھی مشرف کے دور میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو بحال ہونا چاہیے؟ ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال ہونا چاہیے, تمام یونینز ایگزسٹ کرنے چاہیے, کیونکہ یونینز ایک بہت افیکٹو ٹول ہوتے ہیں پروٹیکشن کے ان لوگوں کے لیے جو ادروائز اس کلیکٹیو کے باہر انڈیویجولی اپنی رائٹس نہیں اسرٹ کر سکتے. اچھا, سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا, کہ ابھی جو حکومت ہے اس کو سوشل میڈیا سے خطرہ ہے, اور اس کے خطرے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے یا خطرناک چیز ہے؟ ہر چیز میں اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پاکستان میں ایک ایسا ٹول ہے جسے انفارمیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور میں اگر اس سے سب سے زیادہ بینیفیشیل ایک کانٹیکس میں سمجھتی ہوں, وہ کانٹیکس ہے جہاں پیریفریز کے لوگ, جو ہم کہتے ہیں بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, ان لوگوں کو آواز دی ہے سوشل میڈیا نے جن کی آواز مین اسٹریم میڈیا پر نہیں آتی تھی. تو اس حوالے سے جو بہت سے یہ ریاست مظالم کری ہے ان علاقوں میں جن کا کبھی آپ کبھی نہیں سنیں گے مین اسٹریم پر, کہ پارا چنار میں روڈز بند تھی, لوگ دوائیوں کی ایبسنس کی وجہ سے فوت ہو رہے تھے, کیا ادھر سچویشن تھی, لوگوں کے سر کاٹے جا رہے تھے. مین اسٹریم میڈیا پر اس طرح کی رپورٹنگ نہیں ہوتی, تو سوشل میڈیا اس نظر سے مجھے ایک بہت پازیٹیو چیز لگتا ہے. اچھا, نوجوان نسل جو ہے یہ انسانی حقوق یا جمہوری جدوجہد کے لیے ان کو کیسے ہم قائل کر سکتے ہیں یا ان کو تیار کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ بہت سے جو ہماری یوتھ ہے وہ آلریڈی اس چیز پر ایکٹیو ہے. بہت سی یوتھ ہے جو آگے آ رہی ہے, چاہے وہ وکلا ہوں, چاہے وہ صحافی ہوں. بہت سے نوجوان صحافی ہیں جو بہت بہادری سے اپنا کام کر رہے ہیں, سچ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت مشکل حالات میں لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایک جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہر شخص یا ہر گروپ اپنے سائلوز میں کام کر رہا ہے, اور ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ, جیسے میں نے کہا, موٹے نقطے ہوتے ہیں, مین پوائنٹس آف کنسنسس ہوتا ہے, اس پہ ہر گروپ کو اکٹھے بیٹھ کر ایک, جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ایک براڈ کنسنسس شیپ کرنا چاہیے اور اسے ایک نیشنل ایجنڈا میں تبدیل کرنا چاہیے. اچھا میم, میں اب ذرا اس پوڈ کاسٹ کو تھوڑا سا موو کرنے کی کوشش کروں گا. میں چاہ رہا تھا کہ جس کیس میں بھی چل رہا ہے پاکستان میں, ایک ایشو چل رہا ہے اور اس میں براس فہمی کا جو ایشو ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں. کچھ کویشچنس ہم نے تیار کیے ہوتے, تھوڑے سخت بھی ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کو کیسے پھنسایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں کہوں گی یہ کیس نہیں, یہ 400 سے زیادہ کیسز ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں فگر سے. جب 400 کیسز ایک مسلمان ملک میں اس طرح کے رائز کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کے مدعی کون ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں گے کہ کیا ان 400 کیسز میں 400 مدعی ہیں, 300 مدعی ہیں, یا کیا یہ 25 سے 30 مدعی ہر کیس میں. اگر آپ کے تمام ایف آئی آرز دیکھیں گے, ان 400 ایف آئی آرز میں تمام مدعی وہی 25 سے 30 لوگ ہیں, اور ان کے نام بھی میں آگے بتا سکتی ہوں. تو پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ موٹیو کیا ہے. دوسری بات سب سے ضروری, کہ ہم یہ جو ٹرائلز کر رہے ہیں اسلام آباد اور پنڈی میں ان بے گناہ لوگوں کے, جنہیں اس نوکری کا جھانسا دے کر
عورتوں کے ذریعے عورتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہنی ٹریپ کر کر, اور اس پہ بھی میں زیادہ تفصیل میں بات کروں گی. ہم یہ جو ٹرائلز کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں ایک کلیئر پیٹرن ہے. عدالتوں میں ہم جاتے ہیں عدالت میں اور ہم بحث کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اتنا سنگین الزام لگایا ہے جس کے لیے اس ملک میں سزائے موت ہے, اور جس کے لیے جب ایک دفعہ آپ پہ ایک جھوٹی تہمت بھی لگ جائے آپ کبھی اس ملک میں شاید زندگی نہیں گزار سکتے, مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے تو جو اسٹینڈرڈ آف پروف ہے جو ہم کرمنل لا میں کہتے ہیں وہ ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, یعنی کہ آپ نے اگر ایک بھی ڈاؤٹ ہوگا میری گرفتاری پر, مجھ سے ریکوریز پر, اس شیئرنگ کے حوالے سے, میرے رول پر, تو وہ سارے ڈاؤٹس میرے فیور میں ریڈ کیے جائیں گے کرمنل لا کے تحت. ٹھیک ہو گیا. تو ایک جو ہم چیز دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان عدالتوں میں جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کاغذوں پر, ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ پر آپ نے کہا گرفتاری ہوئی ہے, کوئی گواہ آ کے کہہ رہے کہ نہیں ہم نے پہلے گرفتاری ڈالی, کوئی گواہ آ کے کہہ رہے ہم نے بعد میں ڈالی, کوئی کہہ رہے پرچہ پہلے درج ہوا, کوئی کہہ رہے پرچہ بعد میں درج ہوا, کوئی کہہ رہے ہم اس شخص سے فون برآمد ہوا, اس فون سے کچھ ملا نہیں. تو اگر اس فون سے کچھ ملا نہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شیئر کیا؟ ہم قانون پر بات کرتے ہیں, ہم کاغذات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. جو دوسری پارٹی ہوتی ہے, میں انوائٹ کرتی ہوں تمام میڈیا کو, تمام سول سوسائٹی کو, آپ آئیں ٹرائلز میں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ آ کر ہم سب کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں, جج کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مواد. اب یہ بات مجھے نہیں, پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں نا, کیونکہ یہ جو پیٹرن ہے میں اسے لنک کری ہوں اس موٹیو کے ساتھ کہ میں ایک مسلمان ہوں, اور اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ مجھے کہیں اس طرح کا مٹیریل نظر آتا ہے, پہلے تو میں اسے رپورٹ کر دوں گی اس سوشل میڈیا پیج پر. انٹرسٹنگلی ان مدعیوں نے کبھی یہ مٹیریل سوشل میڈیا پر رپورٹ نہیں کیا. انٹرسٹنگلی یہ مدعی اپنی کراس ایگزامینیشن جرا میں ایڈمٹ کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خود ان گروپس کا حصہ تھے, 5 6 7 مہینے تک ہم یہ کانٹینٹ دیکھتے گئے. تو میرے لیے تو یہ انتھنکیبل سی چیز ہے, اگر مجھے اس طرح کوئی ایڈ کرے یا میں یہ چیز دیکھوں میں تو گروپ سے ایگزٹ کر جاؤں گی یا رپورٹ کر دوں گی. کیوں 5 6 مہینے یہ اس گروپ کا حصہ رہے؟ ایک اور سوال کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کیسز میں مدعی یا ان گروپس میں جو یہ کہتے ہیں جہاں گستاخانہ مواد شیئر کیا جا رہا ہے اس میں یا آپ یا کوئی تیسرا شخص کبھی ایڈ نہیں ہوتا. یہ مدعی ہوتے ہیں 20 سے 25 سے 30, اور یہ ملزمان ہوتے ہیں جن کا ایک بہت وائڈ نیٹ ہے. اور اب میں اس بات پہ آ رہی ہوں کہ موٹیو کیا ہے. وائڈ نیٹ کاسٹ کرنے کا موٹیو ہے کیونکہ ادھر آپ کسی کا نام نہیں لے رہے. جب آپ درخواست دے رہے ہیں FIA میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10-20 نمبرز ہیں اور ان پر آپ تفتیش کریں, اور ان 10-20 نمبرز کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. آپ آ کر اگر یہ پروسیڈنگز دیکھیں گے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی پاکستان کے کسی حصے سے ہے, کوئی پاکستان کے کسی حصے سے ہے. تو آپ کیا موٹیو اسٹیبلش کر رہے ہیں, ان میں کنیکشن کیا ہے, یہ سارے کس طرح اس گروپ میں آتے ہیں, اور پھر ان کا کنیکشن کیا ہے کہ ملزمان اس گروپ میں ہوتے ہیں اور یہ مدعی گروپ میں ہوتے ہیں اور کوئی اس گروپ میں نہیں ہوتا, اور کہ پھر بہت سے ایسے نمبرز ہوتے ہیں جن کی کبھی تحقیقات نہیں ہوتی. اور سب سے ضروری جو سوال ہے, دیکھیں ایلیگیشن کیا ہے, ٹرانسمیشن کی, شیئرنگ کی. کانٹینٹ بنایا کس نے ہے, یہ کانٹینٹ آیا کہاں سے ہے؟ سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ سوال پوچھے, جب بیل انہوں نے گرانٹ کی, تو دوسری پارٹی نے اتنی خطرناک کیمپین شروع کی ان ججز کے خلاف. انہوں نے, اور یہ دیکھیں بات سمپل سی موٹیو کی ہے. دوسری پارٹی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرا پوائنٹ ابھی تک وہاں ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیوں کر رہے ہیں. ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں اور جنہیں اس ملک میں اپرچونیٹیز دیکھنی ہوتی ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے مالی حالات کے لیے, اپنے ڈفرینٹ فیم کے لیے. بہت سے ریزنز ہوتے ہیں, میں ان کے ذہن میں جا کر نہیں کہہ سکتی کہ ان کی یہ وجوہات ہیں, لیکن میں آپ کو ایک براڈ پرسپیکٹو میں بات کر کے بتا رہی ہوں. اور جن فیملیز کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں, جو 100 سے زیادہ پٹیشنرز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور کہانیاں سنیں تو ایگزیکٹلی دا سیم کہانیاں ہیں. سب کو کسی ایمان نامی لڑکی کے ذریعے ٹریپ کیا جاتا ہے, سب کو کسی کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کو نوکری دے دیں گے, کہ میں کہیں گوگل میں کام کرتی ہوں, میں کہیں ادھر کام کرتی ہوں, ادھر آ جاؤ, میں اسپین. اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ, میں اس پہ ایویڈنس میں آؤں گی کہ اسپین کا جو نمبر ہے
وہ کس کا نمبر ہے اور کون انہیں ہنی ٹریپ کر رہا ہے. تو یہ جو ایک ان کے مفادات ہیں وہ نظر آتے ہیں ان فیملیز کی ٹیسٹیمنیز میں, اور یہ انشاءاللہ جب کمیشن کے سامنے یہ ساری فیملیز پیش ہوں گے تو پھر یہ اسیس کیا جا سکے گا کہ اتنی زیادہ گواہیاں ہیں ایک سائٹ پر جو سارے کے سارے ایک ہی کہانی بیان کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی کریڈیبلٹی ہوگی. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ 100 200 300 400 لوگ مل کر جھوٹ بول رہے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں. اچھا, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں پیسوں کے زور پہ, تو اس طرح کی بھی کچھ باتیں ہیں؟ جی بالکل, ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں جن سے 12 لاکھ 14 لاکھ روپے مانگے گئے. ایک آپ نے انٹرویو بھی سنا ہوگا, ایک ہمارے کلائنٹ ہے وہ نابینا ہے. اب نابینا شخص پر انہوں نے مواد ڈال دیا ہے کہ جی یہ, اور انٹرسٹنگ بات, اب میں صرف قانون کی بات کرتی ہوں اور ریکارڈ کی بات کرتی ہوں. اس نابینا شخص کے فون سے, اور میں فون یہ ایکسپلین کروں گی کہ میں اس طرح کیوں کر رہی ہوں, ان کے فون سے کچھ برآمد نہیں ہوا. یہ فورینسک رپورٹ کے مطابق یہ جو نابینا شخص کا ذکر کیا گیا ہے, یہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ یہ بعد میں ویلڈنگ کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا نہیں, ان کی جو پہلی ایک جو آنکھ تھی یہ بچپن سے اس میں ایشوز تھے, وہ نابینا تھے, اور پھر انہوں نے جب لوہے کا کام کیا, اور یہ ساری میڈیکل رپورٹس کورٹ کے ریکارڈ پر ہیں کہ ان کا ایک میٹالک آبجیکٹ ہے ان کی آنکھ میں جس کی وجہ سے ان کی دوسری آنکھ کی بھی ویژن کمپلیٹلی لوز ہو چکی ہے. اور یہ تمام جو میڈیکل ریکارڈ ہے یہ کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ ہے. تو یہ بات اگر وہ کریں گے, میں تو میڈیکل رپورٹ سامنے پیش کر دوں گی, ان کے پاس کیا جواب ہوگا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اچھا, کیونکہ ہم نے جب ان سے کویسچن کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا جی کہ یہ بعد میں نابینا ہوئے, پہلے نابینا. اچھا, تو ایک اس کے نابینا ہونے کو بھی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کے فون سے کچھ برآمد نہیں ہوا, یہ فورینسک رپورٹ کہہ رہی ہے. اب مجھے بتائیں اس کے خلاف کیا جرم ہے. اچھا, ایک اور جو بات ہے جو عام طور پہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ تحقیق نہیں کرتے, وہ سنتے ہیں اور حلالہ شروع ہو جاتی ہے, اور چاہے کوئی بھی ہے, مذہبی ہیں, سیاسی ہیں, کچھ بھی ہیں. لیکن ابھی اس پہ نا ایک میرے جیسے لوگ کچھ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں, کچھ بندوں کو وہ مطلب کہ بلیک میل کر رہے ہیں یا ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے 400 کے قریب فیملیز جو ہیں اس میں ہیں, تو یہ جو 400 کے قریب فیملیز ہیں ان کو وہ یہ کیس خود لڑ رہے ہیں نا ان کے, تو وہ جو فیملیز ہیں ان سے کیا یہ کوئی پیسے بھی لے رہے ہیں؟ جی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہیں, جیسے اس کا کوئی پروف ہے اس پہ؟ دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے جب پیسے دیتے ہیں وہ لوگ گواہی دیں گے, اور وہ لوگ اب یہ چیزیں جب ایویڈنس کمیشن کے سامنے پیش ہوگا تو ہر بندہ گواہی دے گا. صاحب کا میں نے کیا تھا پوڈ کاسٹ, راؤ عبد الرحیم صاحب کا, سوری نام غلط لے لیا تھا, ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ آپ پہ یہ بلیم ہے کہ آپ بلیک میل کرتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک بندہ آپ لے آئیں جو بندہ یہ کہے کہ میں نے پیسے لیے ہیں. تو آپ نے شاید ان کے انٹرویوز نہیں دیکھے جو فیملیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی ہم سے اتنے پیسے مانگے, ہم سے اتنے پیسے مانگے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر شخص سے پیسے مانگے, میں کہہ رہی ہوں کہ جو فیملیز نے گواہی دی ہے کہ ہم سے پیسے مانگے گئے, ان کی بات میں کوئی تو وزن ہوگا. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں غلط انٹریپمنٹ کا. اب کیونکہ یہ ٹرائل میں چیزیں چل رہی ہیں, اور اس لیے میں بار بار کہتی ہوں سب آئیں اور یہ ٹرائلز دیکھیں, سب آئیں اور کورٹ کا ریکارڈ دیکھیں. یہ ایک کیس ہے جس میں ہم پیش ہو رہے ہیں, اس میں یہ کہانی ہے اور یہ ان کی ورژن ہے کہ ایک شخص تھا کراچی سے, اس نے اس طرح کا گستاخانہ مٹیریل شیئر کیا, اسے ایف آئی اے نے بلایا, وہ ایف آئی اے کے پاس گیا, ادھر ایف آئی اے نے اسے رکھ لیا, اس پر تشدد کیا, راؤ گروپ نے اس پر تشدد کیا ادھر. اور یہ این سی ایچ آر کی جو رپورٹ ہے اس میں بہت سے لوگوں نے ٹیسٹمنی دی ہوئی ہے کہ ان پر کس نے تشدد کیا, کہاں تشدد کیا, اور کس طرح ایک ڈیمیننگ اور ہیومیلیٹنگ ٹریٹمنٹ انہیں میٹ آؤٹ کی گئی. اور بھی ضروری کہ ان کے فونز لیے گئے, اس سے پہلے کہ اس کی کوئی رپورٹ ہوتی یا اس کا کوئی فورینسک ہوتا, فونز ان سے لیے گئے تھے. تو یہ ساری ٹیسٹمنی جب اویلیبل ہے این سی ایچ آر کی رپورٹ میں, تو اس بچے نے بھی یہی ایک گواہی دی تھی کہ جی اس طرح ہوا تھا. اور پھر اس کا جو بھائی ہے وہ, اب یہ سنیں, یہ کہانی سنیں, یہ بھائی آتا ہے اس کا کراچی سے, اور وہ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو مر جائے گا اگر اس پہ اور تشدد کیا. تو اس نے ایف آئی اے سے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کر لیں, میرے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ مر جائے گا. ایف آئی اے نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں کنفیشن لکھ کر دے دیں. اس نے کنفیشن لکھ کر دی,
اس بھائی چھوٹے بھائی کو بری کیا گیا, عدالت کا آرڈر ہے اسے بری کرنے میں, اور مدعی آ کے کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور دوسرے بچے کو آپ رکھ لیتے ہیں. تو یہ کس طرح کی انٹریپمنٹ ہے؟ آپ نہیں تو آپ سے, یہ کون سا قانون ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ 400 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز پہ انوالو ہیں, ان میں سے بہت ساروں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, بہت ساروں کو سزائے موت بھی ہوئی, کچھ لوگوں کو سزائے موت بھی ہوئی ہیں, کچھ ابھی تک وہ گرفتار بھی ہیں. اب آپ نے کہا کہ یہ 25 سے 30 لوگوں کا گروپ ہے جو, اچھا یہ 25 سے 30 لوگوں کا گروپ اتنا مضبوط ہے کہ وہ عدالت کو بھی پریشرائز کر رہا ہے, وہ ایف آئی اے کو بھی پریشرائز کر رہا ہے, وکلا کو بھی پریشرائز کر رہا ہے, کیا وہ اتنے مضبوط ہیں؟ دیکھیں ایف آئی اے کو پریشرائز نہیں, یہ تو اسپیشل برانچ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایف آئی اے میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے ساتھ کلوژن میں کام کر رہی ہے. تو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ اسپیشل برانچ پنجاب کے رپورٹ کے الفاظ ہیں, یہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کے الفاظ ہیں. ان رپورٹس کی ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کی ایک سینکٹیٹی ہے. اور یہ جو 400 لوگ الیجڈلی اس میں انوالوڈ ہے, اگر ہم سزاؤں کی پہلے بات کریں, یہ جو انوائرمنٹ عدالتوں میں ہے, میں پھر سے کہتی ہوں آپ آ کر دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں عدالتوں میں. یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس نے یہ جرم کیا, یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں مواد, یہ دیکھیں مواد, اور لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ مواد دیکھ کر انہیں سزا نہیں دیتے پھر قانون ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. اور یہ بات ان کے وکلا عدالت میں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو, اگر وہ نہ ہو, ہم تو پرامن ہیں, لیکن اگر ان کی سزائیں نہ ہو تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. قانون کیا اتنا کمزور ہے کہ ایسی باتوں پہ ڈر جاتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. ایک کیس بہت پہلے ہوا تھا سلامت مسیح کا. وہ ایک 13 سال کا بچہ تھا جو جاہل تھا, ان پڑھ تھا, اور اسے ایک ٹرائل کورٹ نے سزا دی تھی بلاسفیمی کے اوفینس میں. وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس گیا تو لاہور ہائی کورٹ نے پہلا سوال پوچھا کہ ٹرائل کورٹ نے یہ دیکھا نہیں کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا, لکھ نہیں سکتا, تو اس پر یہ الزام کیسے لگا دیا اور اس بچے کو بری کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اس جج صاحب کو ان کے چیمبر میں کوئی 20 گولیاں ماری گئی. یہ انوائرمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان میں. آج جو آپ یہ انوائرمنٹ یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. جسٹس اقبال کروڑوں کے خلاف جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہے, یہ کیا لوگوں کو انسائٹ نہیں کرے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نعوذ باللہ ایسا جرم کیا ہے, آپ عدالت میں ثابت کریں. آپ لوگوں پر پریشر ڈال کے, لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال کر اس طرح اپنے فیورٹ ورڈکٹس نہیں لیں. آپ پریشر نہ اس طرح کریں لوگوں پر. اب آپ دیکھیں کہ جس دن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پروسیڈنگز ہو رہی تھی, یہ جو گروپ ہے بلاسفیمی بزنس گروپ, جسے اسپیشل برانچ بلاسفیمی بزنس گروپ کہتی ہے, وہ سارے مولوی لے کر ادھر آ گئے. اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ پریشر کریں. اب آپ دیکھیں جو ادھر اسلام آباد میں مجوکا صاحب کی عدالت میں یہ کیسز چل رہے ہیں, کتنی انفیئر بات ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ اپنی ٹرائلز نہیں دیکھ پا رہے, وہ اپنی ٹرائل سن نہیں پا رہے, اپنے ٹرائل کا حصہ نہیں بن پا رہے, کیونکہ انہوں نے اس طرح کا انوائرمنٹ بنا دیا ہے جج اور کورٹ اور فیملیز پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ کوئی آئے گا تو ہم ماریں گے. یہ جس طرح کے نعرے لگاتے ہیں عدالت میں, ابھی لوگ مبینہ کا تو لفظ استعمال کر لیں, ڈیو پروسیس تو فالو ہونے دیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کا آپ سوچیں, میں قانون کی بات کرتی ہوں, ایک شخص 2 سال سے جیل میں ہے, 2 سال 4 مہینے سے جیل میں ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اگر اس کی ٹرائل نہیں کنکلوڈ ہوئی, وہ انٹائٹلڈ ہے بیل کا, کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ اس کی بیل بنتی ہے. بعد میں آپ فیصلہ کر لیں, وہ ٹرائل نہیں رکتی بیل سے. ٹرائل میں آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ گلٹی ہے, ناٹ گلٹی ہے, لیکن اس کی ضمانت قانون کے مطابق بنتی ہے. ہم نے ضمانت فائل کی, نیچے سے ریجیکٹ ہوئی, ہم اوپر ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا انہوں نے آپ کی ضمانت پہ صحیح فیصلہ نہیں دیا, ہم واپس بھیج رہے ہیں. یہ پنگ پونگ کی طرح لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ, کیونکہ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ سچ پر کاغذات کی بنیاد پر فیصلے کریں, نہ کہ کسی کے پریشر میں آ کر. جو آپ نے بات کی 25 سے 30 لوگوں کی, ابھی میرے ذہن میں تو وہی رکی ہوئی ہے کہ وہ ایک تو اسٹرانگ بھی ہے, دوسرے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بندہ 25 سے 30 پورے پاکستان میں سے 25 کے 30 لوگ ایسے ہیں جو عدلیہ کو بھی دباؤ میں لے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ حالانکہ ہم سنتے ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنی بات کو منوانے پہ زور دیتی ہیں, تو کیا یہ ان سے بھی زیادہ ہیوی ہیں؟ دیکھیے وہ تو میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, کہ ایک ہماری جو مذہبی جماعت ہے انہوں نے دھرنا دیا تھا اور بڑا اسٹرانگ قسم کا دھرنا دیا تھا. پھر حکومت نے ایکشن لیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے
بگا دیا وہاں سے. تو یہ 25 بندوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. نیت کی بات ہے نا, نیت کی بات ہے, اور کون ہمت, مطلب حکومت کی نیت کی بات, سب کی نیت اور ہمت کی بات ہے کہ کون یہ نیت اور ہمت کرے گا. ابھی آپ دیکھیں, اس دن میں ٹی وی پر سن رہی تھی کہ جب نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس نے رپورٹ جاری کی, ان کو ڈیتھ تھریٹس مل رہی ہیں. جو شخص بات کا ہم یہ کیسز کرتے ہیں تو ہمیں ہر پریس ریلیز میں یہ کہتے ہیں گستاخ کے وکیل. خدارا مبینہ کا تو الفاظ استعمال کر لو, کل کو کوئی جذباتی ہو کے ہمارے خلاف کچھ کر دے. ہم اپنی پروفیشنل ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ اسی طرح کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسی لیے ہوتی ہے. اور آپ NCHR کی رپورٹ میں بھی یہ پڑھ لیں کہ وکیل یہ کیسز کیوں نہیں کرتے. بہت کم وکیل ہیں, ایک دو کے وکیل ہیں جو یہ کیسز کرتے ہیں, کیونکہ یہ کیس کرنا آپ کی زندگی, ہم سب کی زندگی خطرے میں ڈالتی ہے. وہ فیملیز کی زندگیز ان کے علاقوں میں خطرے میں ڈالی جاتی ہیں. یہ لوگ جا کر اعلان کرواتے ہیں ادھر کہ جی ہمیں چندہ دیں, اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں, دھمکاتے ہیں. بہت سے ایسے ثبوت ہیں اور ہم وہ سارے ثبوت کمیشن میں پیش کریں گے. اچھا, میں اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کرنے کی طرف بھی آتا ہوں. ایک دو سوال اور ہیں, وہ بھی سخت قسم کے ہی ہوں گے آپ سے, کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے حق میں کیس لڑ رہے ہیں, جیسے آپ لڑ رہی ہیں اور لوگ بھی لڑ رہے ہیں, ان کو NGO کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے یا فنڈنگ ہوتی ہے, باعث پیسے ملتی ہے, تو آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہم جو اکثریت میں یہ کیسز کریں ہم پرو بونو کریں, اور میرے خاوند کے بینک سٹیٹمنٹس حاضر ہیں. ہمارے سارے جو ٹیکس ڈیکلریشنز ہیں وہ پبلک ہیں, آپ لے لیں, دیکھ لیں, کسی کو چاہیے پڑھنا ہے, دیکھنا ہے. ہم اسٹرگل کرتے ہیں بہت. جو چند کیسز, کیونکہ میں نے آپ کو انٹرویو کے شروع میں بتایا کہ ہمارا پروفیشنل اور بھی کام ہوتا ہے, اور ہماری یہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کا بھی ہم گزارا نکلوائے ان کیسز سے جس میں ہم پروفیشنل چارجز لیتے ہیں, اور ہم اس طرح کام چلاتے ہیں. ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, کبھی کبھی اینڈ آف دا منتھ میں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان ٹرائلز میں. تو ہم حاضر ہیں ادھر, اگر کمیشن, یہ ویسے تو ہم پر کیس نہیں ہے, لیکن اگر کمیشن کہتی ہے ہم حاضر ہیں, ہم ہر ادارے کے سامنے حاضر ہیں. بینک اسٹیٹمنٹس ہیں, ہمارا کوئی NGO نہیں ہے, لیکن جو یہ تہمت لگا رہے ہیں ان کی آرگنائزیشن ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس نکالے, ہم بھی حاضر ہیں. ان سب کے انڈیویجول بینک اکاؤنٹس نکالے, ان سب کے ایزی پیسہ اکاؤنٹس نکالے. ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کے اکاؤنٹ ہے نہیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کمیشن کے سامنے جس کو جو چاہیے ادھر پیش کریں. اب لیگل فیس جو آپ کی ہوتی ہے اسی فیس پہ ہی آپ کیس لڑتے ہیں, کوئی آپ کو فنڈنگ نہیں کسی قسم کی؟ بالکل, کسی بھی قسم کی فنڈنگ جو عورت کے حقوق کے لیے جو آپ کی جدوجہد ہوتی ہے, جیسے عورت مارچ کے حوالے سے بات ہوئی, یا پھر گمشدہ لوگوں کے حوالے سے ہوتی ہے. اچھا, کچھ ایک دو باتیں ایسی بھی تھی کہ جو گمشدہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کیس لڑا گیا, آپ یا کوئی اور لڑتے ہیں, تو ان میں سے کچھ لوگ دہشت گرد ڈکلیئر بھی ہوئے ہیں. دیکھیں, جو دہشت گرد ہے اس کے, اگر دہشت گرد تھا اور ایجنسیوں کے پاس یہ علم تھا کہ دہشت گرد ہے, تو انہوں نے کیس کیوں نہیں بنایا؟ یہ کہنا کہ بس ہم نے کسی کو غائب کر دیا, یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. کوئی دہشت گرد ہے, عدالت میں پیش کر کے ٹرائل چلائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ, لیکن کسی کو لاپتہ کر کے قتل کر کے کہنا یہ دہشت گرد ہے, اس پہ سوال اٹھیں گے. اچھا, بینک اسٹیٹمنٹ کی جو بات چل رہی تھی اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کچھ ریڈی والا تھا, کوئی جوس والا تھا, ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں کے حساب سے پیسے تھے. تو یہ کہا گیا تھا جی کہ یہ کوئی پاورفل شخصیت ہے, وہ پیسے ان کے نام پہ منگواتی ہے. تو کیا آپ کی طرف سے بھی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے نام پہ پیسے منگوائے گئے ہوں؟ میں نے اس کیس کا اصل میں سنا نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا زرداری دور میں یہ چیزیں جی اس ٹائم پہ مجھے لگا آپ ابھی کی ایک بات کر رہی ہیں کہ ابھی کوئی ریسنٹ کیس ہے, کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا نہیں ہے. جیسے میں ہوں تو میں پیسے لوں گا تو میں خود نہیں لوں گا, میں اپنے پارٹنر کو یا کسی کو, جس سے بھی ہم ادھر سارے حاضر ہیں, اور ہمارے جتنے بندے ہیں ان ساروں. دیکھیں, ہماری آپ دیکھ لیں, ہم کیونکہ میں خصوصاً میری والدہ کی وجہ سے اور میرے اپنے کام کی وجہ سے میں پبلک آئی میں کافی دیر سے ہوں. جو میرا ایک لائف سٹائل تھا وہی لائف سٹائل ہے, میری زندگی نہیں چینج ہوئی, میری جو ارننگ ہے وہ نہیں چینج ہوئی. یہ چیزیں ایک کنسسٹنٹ پیٹرن پہ میں اسٹیبلش کر سکتی ہوں کسی جگہ پر, لیکن کیا وہ لوگ یہ اسٹیبلش کر پائیں گے, یہ سوال ہے. اور جب کمیشن بلائے گی تو ہم دیکھ لیں گے کہ کون اسٹیبلش کر سکتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ہم تو ہر چیز کے لیے, کیونکہ مجھ پر تو 2023 میں ایک ٹیرر فائنانسنگ کا پرچہ کاٹا گیا تھا, اور کسی نے مجھ پہ ایلیگیشن اس پرچے میں لگائی تھی کہ یہ پیسے لیتی ہے ہوٹلز کے لیے, ریسٹورینٹ کے لیے.
میں نے تو پولیس کو اپنی ساری بینک اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، اور پولیس والے خود حیران ہوتے ہیں دیکھ کے کہ وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں تو نکلا کچھ نہیں ہے. تو دیکھ لیں، ہم ادھر حاضر ہیں، ہم کہیں نہیں جانے والے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اسپین کا نمبر ہے. صحیح. اچھا، یہ جو ایشو ہے، یہ بلاسفیمی کا جو ایشو ہے، اس کو ایک ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی، میں یا میرے جیسے بندے یا اور جو بندے جو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا ایک راستہ متعین کریں گی کہ جس کو وہ اس کو آبزرو کر سکے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ ایسے بیان دیتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا رائے دیں گی کہ جو نوجوان نسل ہے وہ دونوں طرف سے تحقیق کر کے بات کرے تاکہ کوئی ایشو نہ ہو؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سب کو دو چیزیں کہوں گی کہ ایک، آپ میری بات نہ مانیں، آپ کی بات نہ مانیں، راؤ گروپ کی بات نہ مانیں، آپ جائیں عدالت میں، آپ ملیں ادھر لوگوں سے، آپ بیٹھیں عدالت میں اور آپ ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز آبزرو کریں، آپ ٹرائل کورٹس کے ریکارڈز دیکھیں، اور پھر آپ خود اپنا مائنڈ بنائیں کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ جو باتیں میں کہہ رہی ہوں وہ درست ہے، یا کیا جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ درست ہے. آپ اپنی آنکھوں سے وہ کاغذات پڑھیں، اپنی آنکھوں سے وہ پروسیڈنگز دیکھیں. میں انوائٹ کرتی ہوں سب کو، آئیں، دیکھیں، سنیں، اور اس لیے آ کر سنیں اور دیکھیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی میم، بہت بہت شکریہ آپ کا. آخر میں آپ جو ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو وکلا ہیں، اس بحث کا ہم الگ کرتے ہیں، وکلا کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی جو نوجوان وکلا ہیں جو وکالت کر رہے ہیں ابھی؟ میں وکلا کو یہی مشورہ دوں گی کہ محنت کریں، اپنا ایک پاتھ فورج کریں، اپنا ایک کریئر ٹریجیکٹری پر کام کریں، لوگوں کو آپ کو استعمال نہ کرنے دیں، اور اپنے جو کچھ آسان راستے ہوتے ہیں مشہور ہونے کے، کچھ آسان راستے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، لیکن کل کو سب نے جواب دینا ہے، ان رستوں پر نہ چلیں. عزت سے زیادہ ایک معاشرے میں کسی چیز، عزت، زندگی، یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں. تو ان پرنسپلز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی وکالت کریں، اور وکیلوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کسی کے ذاتی مفادات کے لیے. تو وہ قانون کے لیے کھڑے ہوئیں، اور انشاءاللہ تمام جو وکیل اس ٹریک پہ چلتے ہیں، جو قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان کا بہت برائٹ فیوچر ہوگا اس ملک میں. جی بہت شکریہ میم آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. یہ تھی ایمان مزاری صاحبہ، جن سے ہم نے کافی سخت سوالات بھی کیے، اور ادھر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا کنفیوز بھی تھا، لیکن یہاں آ کے کافی سارے مسئلے کلیئر بھی ہوئے. تو میں خود بھی یہ رائے دوں گا کہ دونوں طرف کی بات سن کے اپنی رائے قائم کریں، یک طرفہ بات سن کے رائے قائم نہ کریں. اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.